حضرت سلیمان ایک نہایت عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے اپنے حکمت فہم انصاف اور علم کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت داؤد جب زندہ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ حکومت کے معاملات میں شریک کر لیا تھا۔ حضرت سلیمان کا دل اللہ کے ذکر سے لبریز تھا، اور وہ نہ صرف ایک حکمران بلکہ ایک زاہد عابد اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کی عدالت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت داؤد نے اس مسئلے کو حضرت سلیمان کے سپرد کیا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ بچہ دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے تاکہ ہر عورت کو آدھا حصہ دے دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت چیخ پڑی اور کہا کہ نہیں، بچہ دوسری عورت کو دے دیں لیکن اسے قتل نہ کریں۔ حضرت سلیمان نے فوراً فیصلہ کیا کہ بچہ اسی عورت کا ہے جو اس کی جان بچانا چاہتی ہے۔ یہ واقعہ ان کی ذہانت اور فہم و فراست کی مثال بن گیا۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا کی تھی۔ آپ کے پاس انس، جن، جانور، پرندے اور ہوائیں سب مطیع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زبانوں کا علم دیا تھا جو کوئی اور نہ جانتا تھا۔ آپ پرندوں، جانوروں اور حتیٰ کہ چیونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ آپ کی فوج میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی فوج کے ساتھ سفر پر تھے۔ ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ چیونٹیوں کی سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بات سنی اور مسکرا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی نعمتیں عطا کیں۔ حضرت سلیمان کا سب سے مشہور واقعہ ملکہ سبا کے ساتھ منسوب ہے۔ سبا کا علاقہ موجودہ یمن میں واقع تھا، اور وہاں کی ملکہ نہایت حسین، ہوشیار اور بااقتدار خاتون تھی۔ اس کا نام بلقیس تھا۔ حضرت سلیمان کو ایک ہدہد پرندے نے اس کی سلطنت کی خبر دی اور بتایا کہ وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً ایک خط تحریر کیا اور ہدہد کو حکم دیا کہ وہ یہ خط ملکہ کے پاس لے جائے۔ خط کا مضمون نہایت باوقار اور دعوت پر مبنی تھا۔ حضرت سلیمان نے لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، تم میرے سامنے سر جھکا دو اور اسلام قبول کرو۔ بلقیس نے خط پڑھ کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے نرمی سے کام لیا اور حضرت سلیمان کے پاس تحائف بھیج دیے تاکہ وہ ان کی نیت کو جان سکے۔ حضرت سلیمان نے ان تحائف کو رد کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں وہ تمہارے تحائف سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان سے ملاقات کرے گی۔ حضرت سلیمان نے جنات سے کہا کہ کوئی ان کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ وہ اسے کچھ دیر میں لے آئے گا، مگر ایک عالم جنہوں نے اللہ کا خاص علم پایا تھا انہوں نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا اور کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب بلقیس پہنچی تو حضرت سلیمان نے اسے اس کے تخت کی پہچان کرائی، پھر اسے شیشے کے فرش والے محل میں لے گئے۔ بلقیس نے اسے پانی کا تالاب سمجھا اور اپنا کپڑا اٹھایا۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ صرف شیشے کا فرش ہے۔ بلقیس نے کہا کہ میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وہ حضرت سلیمان کی حکمت، طاقت اور سب سے بڑھ کر ان کے دین سے بہت متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان نے حکومت میں عدل و انصاف کو بہت فروغ دیا۔ ان کے دربار میں روزانہ مقدمات پیش ہوتے جنہیں وہ بڑی باریکی سے سنتے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے۔ جنات کو انہوں نے تعمیرات، کان کنی، جہاز رانی اور دیگر کاموں میں لگایا تھا۔ انہوں نے شاندار محلات، قلعے اور عبادت گاہیں بنوائیں۔ جنات حضرت سلیمان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتے تھے۔ ان پر سخت نگرانی رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو موت بھی بہت منفرد انداز میں دی۔ ایک دن وہ اپنی چھڑی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اور جنات ان کے حکم پر کام کر رہے تھے۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ وہ وفات پا چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک کیڑا ان کی چھڑی کو کھانے لگا، اور جب وہ گر پڑے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ اس واقعے سے جنات کو بھی معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان کی زندگی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ کہ حکمرانی صرف دنیاوی شان و شوکت کا نام نہیں بلکہ عدل انصاف تقوی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ علم حکمت اور فہم اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ حضرت سلیمان نے کبھی فخر و غرور کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے دور میں ہر مخلوق مطمئن تھی، ہوائیں ان کے حکم پر چلتی تھیں، جنات تعمیرات کرتے تھے، پرندے خبریں لاتے تھے اور انسان امن و سکون میں رہتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اگر ایک بادشاہ اللہ کا مطیع ہو تو وہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی کیونکہ ان جیسا کوئی دوسرا نہ تھا۔ ان کی یاد قیامت تک باقی رہے گی اور ان کا نام عدل، حکمت اور اللہ کے برگزیدہ نبی کے طور پر لیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو طاقت، علم، حکمت اور اختیار دیا وہ کسی اور نبی کو اس انداز میں عطا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا اور ہر لمحہ اللہ کے حضور جھکتے رہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی جاہ و جلال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور تقوی میں ہے۔